السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 161 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تعلق سے سماعت کیا کہ آپ نے ہجرت سے پہلے کتنے حج فرمائے اور ہجرت کے بعد آپ نے کتنے حج ادا کیے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عز و انکساری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت آپ کی رسالت اور نبوت سے افضل ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مزید آپ کی کچھ صفات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک بغور سنیں، سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور ساتھ ہی اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گناہگاروں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کے اتنے تصدیق کرنے والے نہیں جتنے میرے ہیں۔ بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا صرف ایک شخص ہوگا۔ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا۔ بعض حضرات نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ جنت میں لوگوں کے درجات بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء اکرام سے میرے متبعین زیادہ ہوں گے۔ تمام جنتیوں میں سے 2/3 آپ کی امت کے لوگ ہوں گے اور باقی تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں کے لوگ صرف 1/3 ہوں گے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جتنے تابعداری کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، اسی مقدار میں متبوع یعنی جس کی تابعداری کی جائے اس میں فضیلت پائی جائے گی۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہوا کہ تمام ائمہ اکرام میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اور آپ کو یہ مقام نصیب ہوا ہے کہ اہل اسلام کی اکثریت آپ کے ہی تابع ہے۔ تمام خزانوں کی چابیاں آپ علیہ السلام کو دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جوامع الکلم عطا کر کے مبعوث فرمایا گیا اور مجھے رعب عطا کیا گیا، اور میں نے سوئے ہوئے دیکھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ کلم عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ قوت عطا کی گئی کہ میں بہت مختصر کلام کرتا ہوں جس کے معنی کثیر ہوتے ہیں اور وہ بات بھی واضح ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے۔ یہ کلام صرف 2 کلموں پر مشتمل ہے، لیکن اس کے معنی کثیر سمجھ میں آ گئے ہیں کہ کسی سے اگر مشورہ طلب کیا جائے کہ میں کیا کروں، خواہ وہ مشورہ کاروبار کا ہو، کسی جگہ تعلیم حاصل کرنے کا ہو، کسی چیز کو بیچنے کا ہو یا خریدنے کا،
خواہ رشتہ وغیرہ کے تعلق سے ہو، اس کی ہزاروں مثالیں بن سکتی ہیں۔ تو مشورہ دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق صحیح مشورہ دے جس میں اس شخص کو فائدہ ہو۔ اگر یہ سمجھتا ہو کہ اس میں اس شخص کا بھلا ہے لیکن یہ مشورہ اس کے خلاف دے تو ایسا ہی ہوگا جیسا کہ امین شخص امانت میں خیانت کر دے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے رعب عطا کیا گیا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے مجھے 1 مہینے کی مسافت سے رعب عطا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا کہ آپ کے دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا ہے، جبکہ آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان 1 ماہ کی مسافت پائی جاتی ہو تو ان پر رعب طاری ہو جاتا ہے اور وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، تو یہ حقیقت ہے کیونکہ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ یہاں یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف شہروں کو فتح کرنا آسان کر دیا اور ان کے خزانے آپ کو عطا کر دیے گئے۔ زمین کے مشرق و مغرب آپ کو دکھائے گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا، میری امت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ زوی کا معنی ہے جمع کرنا، قبض کرنا، جو چیز بعید کے قریب نظر آئے، یعنی تمام زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے کر دیا گیا، یعنی تمام زمین کو آپ کے سامنے ایسے کر دیا گیا کہ انسان اپنی ہتھیلی کو اپنی نظر کے سامنے دیکھے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھا۔ اس کی تفسیر میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا، یعنی میری امت تمام ممالک میں آہستہ آہستہ پہنچ جائے گی، یعنی تمام ممالک میں اسلام پہنچ جائے گا۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیسے جگمگا رہا ہے کہ آج دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا کوئی نہ ہو۔ آپ متمم اخلاق ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل اور اچھے افعال کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ مکارم سے مراد ایسی عادات جن کی وجہ سے انسان کریم کہلائے۔ اخلاق سے مراد احوال، یعنی تمام ایسے احوال جس کی وجہ سے انسان کریم ہوتا ہے، ان کی تکمیل رب تعالیٰ نے میرے ہی ذریعے فرمائی، اور تمام ظاہری افعال اور اقوال کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا، یعنی آپ کی شریعت تمام اچھے افعال پر مشتمل ہے اور آپ کی طریقت تمام کامل احوال کو حاوی ہے۔ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق انگنت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی امت کو بھی جو اخلاق عطا کیے گئے ہیں وہ 10 ہیں، اور یہ وہ اخلاق ہیں جو بعض اوقات بیٹے کو حاصل ہوتے ہیں، باپ کو نہیں، بعض اوقات باپ کو حاصل ہوتے ہیں، بیٹے کو نہیں۔ وہ یہ ہیں: پہلا سچ بولنا، دوسرا سچی امید رکھنا، تیسرا سائل کو عطا کرنا، چوتھا کسی کے عمل کا اچھا بدلہ دینا، پانچواں امانت کی حفاظت کرنا، چھٹا صلہ رحمی یعنی قرابت داروں سے اچھا سلوک رکھنا، ساتواں اپنی زوجہ اور اپنے احباب سے اچھا سلوک رکھنا، آٹھواں مہمان نوازی کرنا، نواں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دسواں ان تمام سے بڑھ کر حیا یعنی حیا رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام امور پائے جاتے تھے، اور بھی ہر قسم کے اچھے افعال و اقوال کے آپ جس طرح مالک تھے، کسی دوسرے کو وہ حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے تعلق سے اور آپ کے پسینے مبارک کی خوشبو کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ اس درس کو روزانہ پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، ساتھ ہی اس درس کو سن کر کمنٹ باکس میں جا کر نیکی حاصل کرنے کی نیت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس درس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ ہمارے SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ کل پھر درس کے ذریعے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔